ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ٹنڈو آدم کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد یعقوب مقصد صاحب جو جانشین ہیں ہمارے ٹنڈو آدم کے علم کے دریا فقیر منٹھار کے مدرسہ کے، وہ تشریف لائے ہیں محترم، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام سمیرہ گروپ کے زیر سانگڑ کے امیر مولانا محمد عثمان سمو صاحب تشریف لائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ عالمی مجلس کا مستقبل ٹنڈو آدم کے جنرل سیکریٹری ناظم اعلیٰ حاجی محمد عمر جنیجو صاحب تشریف لائے ہیں، اور ہمارے ٹنڈو آدم کے ہی عہدیدار ملک ذوالفقار نقشبندی اور دیگر جتنے ہمارے معزز مہمان اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں اپنے آخری مقرر اور مخدوم محترم جناب قاری کامران احمد صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے ایمان کو گرمائیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، قادیانیت، قادیانیوں پر، قادیانیوں پر، قادیانیوں کے حامیوں پر، قادیانیوں کے حامی کہیں سب حرامی، قادیانیوں کے حامی، قادیانیوں کے حامی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم۔
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نازاں ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے. نازاں ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا. محترم و مکرم برادر عزیز حضرت مولانا راشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حاضرین مجلس، 7 ستمبر سن 2020 سکندر آباد کی جامع مسجد علی میں اور آپ جمع ہیں. آج کا یہ دن فتح مبین کے طور پر مجھ سے پہلے برادر عزیز حضرت مولانا راشد مدنی صاحب آپ حضرات کے سامنے فتنہ قادیانیت اور اس فتنے نے
ملک پاکستان میں جو خرابیاں پیدا کی یا پیدا کرنا چاہتے ہیں ان سے آگاہی آپ حضرات کو دی. بڑے جذبات میں تفصیلی خطاب کیا. اللہ ان کے جذبات کو بسلامت و کرامت رکھے. جب حضرت بیان فرما رہے تھے تو میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ قادیانیت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. سبحان اللہ. حضرت حمادی صاحب کا پورا خاندان اور خانوادہ ساری زندگی بچہ بچہ جہاں آقا سے غلامی اور محبت کا ثبوت دیا وہاں ختم نبوت کی پہرے داری اور چوکے داری میں سچے ہونے کا ثبوت دیا. دو تاریخیں، ایک قیام پاکستان کی تاریخ 14 اگست سن 1947 اور دوسری تاریخ 7 ستمبر سن 1974. ٹنڈو اعظم والوں یہ وہ دو تاریخیں ہیں. ایک تاریخ کو ملک ملا ہے، قیام پاکستان ہوا ہے، اور دوسری تاریخ کو غلامان محمد نے مل کر ختم نبوت کے نعرے کو بلند کیا. وہ تاریخی فیصلہ کئی دہائیاں گزر گئی. جام شہادت نوش کرنے والوں کا انبار لگ گیا. میں قربان ان علماء پر، میں قربان ان مجاہدین ختم نبوت پر جہاں جان اور مال کی قربانی دی. وہاں قومی اسمبلی میں 7 ستمبر کو تاریخ رقم کر دی کہ قادیانیت مرد آباد ہے، ختم نبوت زندہ باد. علماء کرام کا کردار، علماء کرام کی قربانیاں، اس وقت سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں جب سامنے انگریز ہے. یہ وہ علماء کرام جو قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند کرتے ہیں، رات کو مسلح پر کھڑے ہو کر اللہ کے حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہیں. انگریز کے سامنے مسلمانوں کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں. میرا خیال ہے حضرت کے بیان کے بعد آپ کی جو ہے نا تھک گئے. صرف ایک کے سگنل پورے آ رہے ہیں. جن کے سگنل پورے آ رہے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ. کہیں سبحان اللہ. آج تو خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دن میں غمزدہ نہیں ہوا کرتا، سبحان اللہ، مایوس نہیں ہوا کرتا. آج تو خیبر سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمر کوٹ اور چھوڑ تک ہر ضلع میں صرف اگر کوئی نعرہ بلند ہو رہا ہے وہ ختم نبوت زندہ باد. قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید کے ماتھے میں گولی لگی، خون کی فوار دور جا گری. عرض کرنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا بڑا آسان ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے، صبح فجر کی نماز سے لے کر اشراق کی نماز تک بیٹھنا بڑا آسان ہے، ذکر و اذکار تسبیح تلاوت کرنی بڑی آسان ہے، ایک دوسرے کو دعوت دینا دین کی بڑا آسان ہے. یہاں جمع ہونے والوں، ختم نبوت کے محبت کو دلوں میں لانے والوں،
گلی محلے میں دعوت کا دین کی دینا بڑا آسان ہے، لیکن یہاں جمع ہونے والوں اس کے لیے جامع شہادت نوش کرنا بڑا مشکل ہے۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں گولی لگی ہے، خون کی فوار دور جا گری ہے، تم نے مجھے ملک مفت میں ملا ہے، تمہیں اور مجھے کلمہ مفت میں ملا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مفت میں ملا ہے، میں مسلمان، ابا مسلمان، دادا مسلمان۔ خدا کے لیے ذرا ان قربانیوں پر غور کرو جن حضرات نے اس ملک کے لیے، ختم نبوت کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے قربانیاں دی۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں گولی لگی ہے، خون کی فوار دور جا گری ہے۔ قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ قریب ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا انگریز کی گولی لگی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، آخری تمنا یہ ہے قطب عالم رشید احمد گنگوہی تیری زبانوں خدا کا قرآن میں سنتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اندازہ لگائیں کسی کی تمنا بنگلہ ملے، کسی کی تمنا کوٹھی ملے، کسی کی تمنا مال اور ملکیت ملے، کسی کی تمنا دنیا میں اور رہو۔ یہ کیسا اللہ والا ہے جس نے اپنا ہاتھ علماء کے ہاتھ میں دی دیا ہے؟ یہ کیسا اللہ والا ہے جس نے اپنا ہاتھ مجاہدین کے ہاتھ میں دی دیا ہے؟ یہ کیسا اللہ والا ہے، یہ کیسا نوجوان ہے جس نے اپنا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں دی دیا، ختم نبوت کے محافظوں کے ہاتھ میں دی دیا، قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند کرنے والوں کے ہاتھ میں دی دیا۔ یہاں جمع ہونے والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، چلے لگانے والوں، مارکیٹ بازار اور منڈیوں میں رہنے والوں، میری طرف توجہ کرو۔ قطب عالم مولانا شیر احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اپنی گود میں لٹا لیا، حافظ ضامن شہید کو اللہ کا قرآن سنایا، فرمایا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ حافظ ضامن شہید اللہ کا قرآن سنتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کہنے لگے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ ادھر انگریز ظالم ہے، ادھر یہ نہتے علماء جو قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند کرتے ہیں۔ مولانا جعفر تھانی رحمت اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ صورت والے، مولانا یحییٰ پٹنہ والے، پچھلا مہینہ اگست کا گزر گیا، یہ مہینہ ستمبر کا شروع ہو گیا۔ ہر سال 14 اگست آتا ہے، آزادی کے ترانے بجائے جاتے ہیں، ملی نغمے گائے جاتے ہیں، جھنڈے اور جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، قومی ترانے بجائے جاتے ہیں، موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر روڈوں پر دوڑائی جاتی ہیں۔ ملک کی خوشی ہے، قیام پاکستان ہو گیا، ملک پاکستان مل گیا۔ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالنے والوں، جھنڈے اور جھنڈیاں لگانے والوں، تحریک آزادی کے ملی نغمے گانے والوں، خدا کے لیے ان روحوں سے تو معلوم کرو جنہوں نے اس ملک کی بنیادوں میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تین وہ جوان ہیں جنہوں نے شیخ الہند مولانا، جنہوں نے اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور ان اکابرین علماء دیوبند کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ مولانا جعفر تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ صورت والے، مولانا یحییٰ پٹنہ والے، ان تینوں حضرات کو انگریز نے گرفتار کر لیا۔ بغاوت کرتے ہو، ہماری دشمنی کرتے ہو، لوگوں کے دلوں میں تحریک آزادی کا نعرہ لگاتے ہو، لوگوں کے
دلوں میں آزادی کا جذبہ جگاتے ہو، قید کر دیا یہ تینوں علماء قید ہے۔ جرم یہ ہے آزادی کا نعرہ نہ لگاؤ، جرم یہ ہے قوم کے دلوں میں آزادی کا جذبہ پیدا نہ کرو۔ مولانا جعفر تھانیسی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کالا پانی میں لکھتے ہیں، مجھے انگریز نے قید کر دیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، مجھے باندھ دیا گیا، میں صبح سے لے کر شام تک بندہ ہوا ہوں، شام سے لے کر صبح تک بندہ ہوا ہوں۔ یہاں جمع ہونے والوں مولانا جعفر تھانیسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے سامنے انگریز نے میرے معصوم بچوں کو اٹھا کر پرچیوں سے قتل کر دیا، میری بہنوں کو باندھ کر شہید کر دیا، میں جعفر تھانیسی کھڑا ہوں، بندہ ہوا ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، کہا تجھے پھانسی کی سزا دی جائے گی، تجھے پھانسی دی جائے گی، تجھے موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ مولانا جعفر تھانیسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، جس درخت سے بندھا ہوا ہوں میں نے درخت کے پتے توڑے منہ میں چبا لیے، جب سزائے موت ملے یوں نہ جاؤں روزے کی حالت میں آقا کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ تینوں حضرات، مولانا عبید اللہ صورت والے، مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا جعفر تھانیسی، آپ کہتے ہیں علماء نے کیا کیا، ذرا دیکھیے ابتدا سے لے کر آج تک علماء کرام نے وہ رہنمائی کی اور حق اور صداقت کا وہ علم بلند کیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس مارکے میں آپ دیکھیں گے یہ علماء ہر مارکے کے سرخیل نظر آئے۔ تینوں حضرات کو انگریز جج کے سامنے پیش کیا، انگریز جج کہنے لگا مولویوں بغاوت کرتے ہو، ہمارے خلاف آواز بلند کرتے ہو، یہ پھانسی کا آرڈر ہے، تینوں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ کی توجہ ہے؟ جو ہی ان تینوں حضرات نے پھانسی کا آرڈر دیا ایک دوسرے کو گلے مل رہے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ انگریز جج بڑا حیران ہوا، کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا آرڈر ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے، لوگ اسے دیکھ کر مر جاتے ہیں، تم مبارکباد دے رہے ہو، گلے مل رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو۔ ٹنڈو آدم والوں مولانا جعفر تھانیسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ڈرے تو وہ جو مر کر مر جاتا ہو، ہم تو وہ ہے جو مر کر زندہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ مجاہدوں والی ہو، سبحان اللہ مجاہدوں والی ہو، سبحان اللہ آقا کے دیوانوں والی ہو، سبحان اللہ غلامان محمد والی ہو۔ ٹنڈو آدم والوں مبارک، یہ وہ مجلس ہے جسے آسمان کے فرشتوں نے گھیرا، یہ وہ مجلس ہے جس میں آسمان کے فرشتے بھی مبارکباد اور سبحان اللہ محبت سے سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ۔ کہنے لگے ڈرے تو وہ جو مر کر مر جاتا ہو، ہم تو مر کر زندہ ہو جایا کرتے ہیں، ہم تو مر کر زندہ جاودہ بن جایا کرتے ہیں، ہمیں مر کر دوبارہ زندگی ملا کرتی ہے، ہم مریں گے نہیں۔ انگریز نے سنا، کہنے لگا تمہیں کچھ نہیں ہونے دینا، میں نے پھانسی کا آرڈر کینسل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی مولانا راشد صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اپنے نمبر دینا ہم ایجنسیوں کو دے دیں گے، ارے یہ تو وہ لوگ ہیں ایجنسیاں یا دوسرے کیا بیچتے ہیں، جس نے سودا اپنی جان کا آقا کے ساتھ کر لیا ہو، کیا جس
دیا. کہو نا سبحان اللہ. کہو نا سبحان اللہ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مال میرا جان میری جنت کے بدلے بیچ چکا. میں تو اس انتظار میں ہوں کل قیامت کے دن آقا کہے آ تو میرا میں تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجاہد بولے سبحان اللہ. حوض کوثر کے جام پینے کے امیدوار بولے سبحان اللہ. ختم نبوت کے دیوانے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ. مولانا جعفر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انگریز نے ٹرین کا کمرہ تیار کیا, ایسے خاردار تار لگائے نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا نہ میں بیٹھ سکتا تھا. فرماتے مجھے بمبئی سے دلی لایا گیا, نہ کھڑا ہو سکتا ہوں نہ بیٹھ سکتا ہوں. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, روزی کی حالت میں ہوں. آقا پر درود پاک پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے مولانا جعفر تھانوی فرماتے ہیں درود پاک پڑھتا رہا, سفر ہوتا رہا. درود پاک پڑھتا رہا, سفر ہوتا رہا. درود پاک پڑھتے پڑھتے سفر کرتے کرتے مولانا جعفر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے غشی آئی, بے ہوشی آئی. ادھر خاردار تاروں پہ گرا, ادھر مجھے سونے نبی کا دیدار نصیب. فرماتی ادھر خاردار تاروں پہ گرا, ادھر مجھے رحمت والے نبی کا دیدار نصیب ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ راستہ وہ راستہ, یہ محبتوں والا راستہ, یہ قربانیوں والا راستہ. ادھر تحریک آزادی ہندوستان چلی ہے. 3,000 علماء کو خنزیر کی کھال میں زندہ سیکھر زندہ جلا دیا گیا. کبھی دلی کا لال قلعہ دیکھتے ہو, کبھی شاہی مسجد دیکھ کر حیران رہتے ہو, کبھی تاج محل کا ذکر کیا کرتے ہو. خدا کے لیے ان جگہوں سے معلوم تو کرو یہاں کون سی تاریخ رقم ہوئی ہے. 3,000 علماء کو لٹا کر روڑی کوٹنے والے بلڈوزر چلا دیے گئے. دہلی سے لے کر ننوتا تک, ننوتا سے لے کر روہتک تک, روہتک سے لے کر ہثار تک, مشرقی پنجاب کی کوئی ایسی ترقی شاخ نہیں جس پر عالم کی لاش نہ لٹکائی گئی ہو. یہ کس جرم میں ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائیں گے, ختم نبوت کے نعرے کو بلند کریں گے, مسجد مدرسے کی حفاظت کریں گے. تحریک آزادی ہندوستان چلی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ میں اونچا سنتا ہوں یا آپ آہستہ بولتے ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لکھنے والے لکھیں, سننے والے سنیں, محفوظ کرنے والے محفوظ کریں. جوان بھی, بوڑھا بھی, معصوم بھی, بچہ بھی. آج 73 سال گزر گئے, اسی بات کا نعرہ لگا رہا. نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں جہاں علماء کرام نے کردار ادا کیا وہاں توجہ کرنا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں گوٹھ والے, دیہات والے, شہر والے, نواب ممدوح کیوں نہ ہو, نواب لیاقت علی خان کیوں نہ ہو, دیگر علماء کرام کیوں نہ ہو, دیگر زومۂ ملت کیوں نہ ہو, دیگر فدائیان ملک کیوں نہ ہو, یہ تمام کے تمام جمع ہوئے لے کر رہیں گے پاکستان, پٹ کر رہے گا ہندوستان. وہ ملک ملے گا چور کے ہاتھ کٹیں گے, زانی کو سزا ملے گی, آقا کی ختم نبوت کا نعرہ بلند ہوگا. یہاں جمع ہونے والوں, یہ ملک کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا, یہ ملک کسی کی جہیز میں نہیں ملا. 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی, معصوم بچیاں, وہ شہزادیاں, وہ خانزادیاں, وہ عزتزادیاں, وہ عفت والی عورتیں سینوں سے خدا کا قرآن لگایا, کنووں میں چھلانگیں لگائیں. ارے عزت بچے, ملک ملے, لاشوں کے انبار لگ گئے, دریائے گنگا اور جمنا انسانی خون سے رنگین ہو گیا, چلنے کے لیے جگہ نہیں. لوگ
लाशों के ऊपर से आए, ये मुल्क पाकिस्तान मिला। आज मैं कहना चाहता हूँ, इस मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों में रोड़ी, रेती, बजरी, सीमेंट नहीं, इस मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों में 20 लाख मुसलमानों का लहू शामिल है। यहाँ जमा होने वालों, इस मुल्क का पहला परचम अल्लामा शफीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलंद किया। मेरे और आपके अकाबिरीन ने, तमाम मसालिक ने 22 नुकात जमा करके हुकूमत के सामने रखे। मैं कहना चाहता हूँ 73 साल गुजर गए, आज भी तवज्जो करना, 73 साल गुजर गए। मैंने अर्ज किया मुल्क पाकिस्तान मिला, अल्लामा शफीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने परचम बुलंद किया। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने आईन पाकिस्तान, कौन सा आईन, महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये 73 का आईन है। अगर मुफ्ती महमूद इस मुल्क का सरबरा बन जाए तो ये 73 का आईन इस्लामी आईन है। क़यामत पाकिस्तान और उससे पहले की जद्दोजहद और फिर बाद की जद्दोजहद, चौधरी नहीं, वडेरा नहीं, खान नहीं, कोई और नहीं, मुल्क पाकिस्तान का परचम अल्लामा शफीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लहराया। अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लहराया। मुल्क पाकिस्तान को आईन दिया मौलाना अब्दुल हक अकोड़ा खटक। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जितने मसालिक के उलमा असम्बली में मौजूद थे, मिलकर इस 73 के आईन को, और फिर आगे चलिए वो फितना जिसने सर उठाया हुआ था और अंग्रेज का पैदा करना फितना था। तवज्जो कीजिए, उस फितने की सरकूबी के लिए जहां रोड, गली और मैदानों में उलमा में असम्बली के अंदर, मैं कहना चाहता हूँ इन उलमा इकराम ने, अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल मुस्तफा अदहरी और दीगर प्रोफेसर गफूर अहमद, इन्होंने मिलकर ये कौमी असम्बली में तहरीक, और फिर तवज्जो कीजिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कई दिन बराहीन और दलाइल के साथ आखिर 7 सितंबर को ये नारा बुलंद हुआ कि कादियानियत मुर्दाबाद है, खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 7 सितंबर 1974 कादियानियत पर वो ज़रब लगी कि आज तक तड़प रहा है, क़यामत तक तड़पता है इंशाअल्लाह। आवाज़ बुलंद इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आज तक तड़प रहा है और क़यामत तक तड़पता रहेगा इंशाअल्लाह। ये ऐसा वायरस है, समझ गए होंगे आप, क्योंकि वायरसों से मैं और आपका मुकाबला शुरू से रहा है। अभी मुहर्रम गुजरते ही फिर उठने वाला है सब, शुरू हो गया कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस इनसे पनाह मांग रहा है, मेरी जान छोड़, खुदा के नहीं पकड़ा, तुम छोड़ ही नहीं रहे। सर उठा रहा है, इसलिए कि वो आए हैं जो खुद नहीं आए, जिन्हें कोई और लाया। समझ रहे हैं? सही समझ रहे हैं? वो जो आए हैं वो खुद नहीं आए, उन्हें कोई और लाया, और लाया इसलिए है कि कादियानियत यहाँ फले और फूले। मैंने कहा आपका ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा इंशाअल्लाह। आवाज बुलंद नहीं होगा, नहीं होगा, आवाज बुलंद नहीं होगा, नहीं होगा। गुलामान मोहम्मद कहते हैं इनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह। मुल्क पाकिस्तान में खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाने वाला 2
انہیں کہنا چاہتا ہوں جو ان کے حامی بنے ہوئے ہیں، انہیں سہارا دے رہے ہیں، توجہ کیجیے، ان کے دائیں اور بائیں رہ کر کبھی ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ بھول گئے ہیں، لیکن سر رات میں زیادہ ہوش میں ہوتے ہیں، دن میں زیادہ بے ہوش ہوتے ہیں، اس لیے سر کی زبان سے بھی نکلتا۔ میں نے اپنے جمعے میں کہا، میں نے کہا ان کا سر خالی سر ہی سر ہے، پاؤں واؤں نہیں ہے، اگر خالی سر ہی سر ہے، پاؤں واؤں نہیں ہے ان کے، اسی لیے تو ان کا یہ حال ہے کہ جانا چاہتے ہیں کراچی، پہنچتے ہیں بنی گالا، جانا چاہتے ہیں بنی گالا، پہنچتے ہیں کراچی۔ پورے ملک کا بجٹ 7 ارب ہے، 11 ارب کراچی کے لیے۔ میں حیران کہ ہم نوازے، میں نے کہا یہ سر نے خواب کی حالت میں اعلان کیا ہے یا بیداری کی حالت میں اعلان کیا ہے؟ میں نے پوچھا یہ سر نے ہوش میں اعلان کیا ہے یا اسی طرح اعلان کیا ہے جیسے دیگر اعلان؟ تو مجھے کہنے لگا آپ کو تو پتا ہے سر کا اعلان ہی ہوتا ہے، اس پر عمل درآمد کم ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کہیں یا نہ کہیں قوم کو خبر ہے، اتنا عرض چاہتا ہوں یہ ہوں یا ان کے حامی ہوں یا ان کا کوئی اور حامی ہو، پوری دنیا مل جائے اور مل کر زور لگائے کہ اس ملک میں یہ پھلے اور پھولیں گے۔ ارے اس ملک کے غلامان محمد نے تو تہیہ کیا ہوا ہے، جب تک ایک قادیانی موجود ہے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم تو اعلان کرتے رہیں گے مرزائیت مرد آباد ہے، ختم نبوت زندہ باد۔ کبھی نصاب سے نکالتے ہیں، کبھی کہیں سے حملہ کرتے ہیں، کبھی این جی اوز کے پیچھے چھپ کر آتے ہیں، کبھی نوجوانوں کو خوبصورت عورتوں کی چنگل میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمان بے عمل ضرور ہو سکتا ہے، بے نمازی ضرور ہو سکتا ہے، گناہگار ضرور ہو سکتا ہے، لیکن توجہ کرنا ٹنڈو آدم والوں، آقا سے غلامی کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہو بے شک، کہو بے شک، کہو بے شک۔ تمہیں خبر ہی نہیں یہ غلامان محمد ہیں کہ دل میں حضرات صحابہ کرام کی محبت ہے۔ اب اندازہ لگائیے، نئے نئے فتنوں کو گالیاں دے رہے حضرات صحابہ کو، یہ منہ اور مسعود کی طرح جن کا منہ بھی ٹیڑھا ہے، جن کی شکل کو دیکھ کر ویسے ہی دن میں لوگ ڈرتے ہیں، رات کی بات نہیں، جن کی شکل کو دیکھ کر دن میں لوگ ڈرتے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ پر، ارے تمہارے جیسے کروڑوں امیر معاویہ کی جوتی پر کوئی پڑھو۔ کہو بے شک، آواز بلند کہو بے شک۔ یہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی بات ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں ٹھنڈو آدم والوں کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، ساری زندگی آقا کی غلامی میں گزار دی۔ ادھر سرور کائنات رحمت والے نبی نے اس کائنات سے پردہ فرمایا، آقا دنیا سے رخصت ہوئے، وارے ابو بکر تم نے محبت کا حق ادا کر دیا، کہا میں ختم نبوت کے غداروں سے مقابلہ کروں گا، میں ابو بکر صدیق آگے بڑھوں گا، ایک بھی ختم نبوت کا غدار ہوگا ابو بکر صدیق اسے نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری زبانیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھلتی ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں آج اس پورے مجمع میں اللہ ان زبانوں کو فالج زدہ کر دے جو حضرات صحابہ کرام کے خلاف بھوکتی ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو شل کر دے جو حضرات صحابہ کرام کے خلاف، اللہ ان جسموں کو معذور کر دے جو حضرات صحابہ کرام کے خلاف لکھتی ہے، جو زبانیں حضرات صحابہ کرام کے خلاف بھوکتی ہیں۔ یہ تو وہ جماعت ہے جس کے لیے اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے ہیں میں اللہ ان کا ہوں۔
اس لیے ٹنڈو آدم والوں قاری کامران تمہیں پیغام دینے آیا، ان چیز کے وارث ملیں گے، زمین مربوں کے مالک وارث ملیں گے، توجہ کرنا ایکڑ مربوں کے مالک ملیں گے، بنگلہ میرا، کوٹھی میری، گاڑی میری، فنا چیز میری۔ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جو آج مسجد میں اقتدار میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، بعد میں نبی میرا ہے، میں نبی کا میرے ہیں، میں سرور کائنات کا ہوں۔ مولانا راجی گھنٹہ مانگا ہے، جمعے کے دن مانگا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں حضرت راشد مدنی سے ایک گھنٹہ کیا ہے، ہم آقا پر قربان ہے، میرے گھڑی اور میری زندگی کا ہر لمحہ آقا پر قربان ہے، میرے خون کا ایک ایک قطرہ آقا پر قربان ہے۔ ارے مجھے تو جنت ملے گی اس وقت جب میں آقا سے محبت کا حق ادا کروں گا۔ اس لیے اعلان کرو، گھنٹے نہیں، گھڑی نہیں، منٹ نہیں، لمحے نہیں، آقا میرا، میں آقا کا، میری ساری زندگی قربان ہے، مال ملکیت میری قربان ہے۔ اس وقت تک محبت سچی نہیں ہو سکتی جب تک آقا پر سب کچھ قربان نہ ہو جائے۔ وہ نبی کا دیوانہ اور کذاب کے سامنے کھڑا ہے جو نبوت کا اعلان کر رہا ہے، کہتا ہے مسلمہ تو صحیح حبیب بن زید تیرا کیا کہنا ہے؟ حبیب بن زید کہتا مسلمہ تو کوڑا جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ تو جھوٹا اور کوڑا، میرا نبی سچا۔ کہنے لگا پکڑ لو، گھیرا دے لو، جانے نہ پائے، پکڑو، چاروں طرف سے گھیر لیا، پکڑ لیا۔ جرم کیا ہے؟ مال کسی کا نہیں دبایا، چھیڑا کسی کو نہیں، توجہ کرنا، کسی کا مکان اور ملکیت نہیں دبائی، غلام محمد ہے، اعلان یہ کر رہا ہے، توجہ کرنا، جو نبی کی نبوت کے مقابلے کائنات امام الانبیاء سچے ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے، دو چار کتابیں آدمی کیا پڑھ لے جی، یہ مولویوں کا چکر بڑا خطرناک ہے۔ واٹس اپ میسنجر، جی میں مولوی صاحب میں نیوٹن ہوں، یہ کیا بولا ہے؟ اللہ نے ایک بنایا مرد، دوسری بنائی عورت، مذکر اور مؤنث، تیسری کیا ہے؟ ایک ہی نے بول کر فرض، چلو کھدڑا نہ کہو، تیسری جنس کہہ لو، کیا؟ تیسری جنس۔ نیوٹن، میں نے کہا خبر رکھو اپنی، اگر نیوٹن ہو گئے کسی کام کے نہیں رہو گے، توجہ ہے، نیوٹن ہو گئے کسی کام کے نہیں رہو گے، ادھر ہو جاؤ یا ادھر، ترنگی چھوڑ دے یا کرم ہو جاؤ، بیدارو بیدارو۔ جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو نا، اب پھنس گیا تھا، ایک دوست کے ساتھ چلا گیا تھا، میں بھی ہاں ہاں کرتا رہا، لیکن اصل میں میرا تو بڑا صاف ہے، میں یہ مولویوں کے چکر وکر میں نہیں آتا ہوں، میں بالکل نیوٹرل رہتا ہوں۔ دیکھیں نا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، دیکھیں کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر نہ کہے تو پھر اسے کیا کہے؟ آپ نام بتائیں جو وہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں، اور جو نیوٹن کا میں نے فلسفہ آپ کو سمجھایا کہ نیوٹن نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے،
نہ اس کے کام کا ہے نہ اس کے کام کا ہے. جو اس کا کام ہے صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں. ساتھ یہ بات میں توحید کوئی لندن میں اور کوئی اسلامیہ پر انگریز کے تاؤنوں قادیانیت کو بچانے والوں تم قادیانیت کو بچاؤ گے. یہ غلام محمد مفتی محمود کا بیٹا سڑکوں پہ نکل کر ختم نبوت کی حفاظت کر کے دکھائے گا. آپ ساتھ دیں گے علماء کا؟ آپ ساتھ دیں گے علماء کا؟ ہم خوب سمجھتے ہیں قادیانیت کے پر لگاتے ہیں. کبھی حضرات صحابہ کی شان چاہتے ہیں. پہلے جمعیت علماء اسلام امن کا پیغام دیتی ہے. جمعیت علماء اسلام محبت کا پیغام دیتی ہے. دیکھو جرم نہ کرو, بربریت نہ کرو. اس ملک کی جہاں ایک ایک انچ کی ہم حفاظت کر کے دکھائیں گے وہاں نظریات کے ساتھ توجہ کرنا. آپ ساتھ دیں گے آپ ساتھ نیوٹرل تو نہیں. وہ یار بات یہ ہے کہ آج وہ فنانے کے ساتھ چلا گیا تھا اور مسئلہ جو ہو گیا تھا. آپ بہت سارے لوگ ملیں گے صبح. رات کہاں تھے؟ یہ مولانا راشد مدنی پروگرام رکھا تھا. آ گئے مولوی کے چکر میں. یہی معاملہ توجہ ہے پوری توجہ. یہی معاملہ اگر کوئی گھر کی چار دیواری کے بارے میں کہے کھلا ذہن رکھو, کھلا سمجھتے نہیں ہے. وسیع ذہن یہ کچھ گریڈ وریڈ مل جاتے ہیں. گریڈ 17 18 19 20 دیکھیں جی فرقہ واریت نہ پھیلائیں. آج میں کہنا چاہتا ہوں اس کا مسئلہ چوراہے میں منڈی میں کوئی کہے یار کیا کر رہے ہو, آپ کہیں کچھ نہیں کر رہا, ایمان بچا رہا ہوں. کر رہا ہوں ایمان بچا رہا ہوں, کچھ نہیں کر رہا. اس جوان کا کیا عرض کروں میں میرا خاندان, میری آل اولاد, میرے بچے اڑی ہوئی خاک پر قربان. جو اعلان کرنا انگلیاں کاٹ دی جائے, ٹکڑے جس کے کر دیے جائے, قطرہ قطرہ بہا دیا جائے. کہتا تجھے پتہ ہی نہیں میرے خون کے قطرے قطرے سے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند ہوگا. آواز بلند کہے, آواز بلند کہے ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد.
آپ جان مانگیں گی آواز بلند انشاءاللہ. ملک کی ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ملک کے دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے گی انشاءاللہ. جہاں ملک کی ایک ایک چپے کی حفاظت ہماری ذمہ داری، وہاں ملک کی نظریاتی سرحد، ختم نبوت کے نعرے کی بلندی ہماری ذمہ داری، قادیانیت مرزائیت کا تعاقب ہماری ذمہ داری، عظمت صحابہ کا پرچم اور پھریلا لہرانا ہماری ذمہ داری. آج میں کہنا چاہتا ہوں اس زور سے نعرہ بلند ہو کہ فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، وہ میرے نام کا اندراج کر کے آقا کی خدمت اقدس میں پہنچا دیں. آپ کو دیوانہ پروانہ آپ کے ختم نبوت کے نعرے کو بلند کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہے، آقا آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیت مرزائیت قادیانیت. اللہ رب العالمین میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، زندگی باقی ملاقات باقی. واخر دعوانا الحمد لله رب والعاقبة للمتقين. اللهم السلام حينا ربنا بالسلام إلا دار السلام تبارك يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مالک ساندے اچن کے بیان کے بدھن کے بدھان کے قبول مقبول فرما. یا اللہ سائے فضل نے زندگی میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے آفت کا مصیبت کا پریشان کا دشمن کا محفوظ فرما. یا اللہ پروگرام میں یا اللہ نے علم میں عمل میں زندگی میں مال میں اولاد میں برکت عطا فرما. اللہ ہیڈن پروگرام میں بار بار اچھن دی توفیق نصیب فرما. یا اللہ زندگی میں جتنے بھی کمیوں کو تائیوں وقت تو معاف فرما. یا اللہ بے نماز کی نمازی فرما. یا اللہ بیمار کے شفاء کاملہ عاجلہ انہیں قبر کے روشن فرما کہ جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا. جمیع مسلمان کے بیت اللہ کے حاضر نصیب دنیا آخر جو بھلائی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جن حضرات نے نام لکھوائے وہ اپنی خوشی سے موبائل جو کام کرنا چاہتے ہیں خوشی سے موبائل لکھوا